میرے بچے آپ کس نہیں لگتے ہیں غدار، نوروز آدم حملہ کرنے والا غدار ہیں ایسے سارے، مقابلہ نہیں کر سکتی، میری موت طے ہے۔ ہاتھ مرتے ہیلو فرینڈ، نوروز آدم نے کسائیوں کا بدلہ لینے کے لیے انا کو مارنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور ساتھ میں وہ باقی آدھا دنیا پور بھی واپس لینے کی تیاری کر چکا تھا۔ نوروز آدم کو ویسے بھی دنیا پور واپس حاصل کرنے کے لیے انا کو مارنا تھا، تو ایسے میں وہ کسائیوں کی وفاداری کو برقرار رکھنے کے لیے زبردست کسائی کے بیٹے کو راضی کرنے کے لیے کسائی برادری کو اپنے ساتھ لے کر نوابوں پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن شامیر انا سے محبت کرنے لگا ہے، وہ کسی بھی صورت میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ انا کو فوراً ملنے کے لیے کہے گا۔ لیکن انا بہت زیادہ غصے میں تھی کہ شامیر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لیکن شامیر کے اصرار پر وہ شامیر سے آخری بار ملنے آئے گی تو شامیر کو دیکھتے ہی اس پر گن تان لے گی کہ اس نے اس پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ لیکن شامیر اسے کہے گا کہ یہ دنیا پور ہے، یہاں کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے، وہ اسے یہ بتانے آیا ہے کہ صاحب اب ان سے باقی کا دنیا پور بھی واپس لینے والے ہیں۔ تو انا اسے جواب دے گی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دنیا پور کے لیے اپنے آخری خون کے قطرے تک بھی لڑے گی، چاہے وہ لڑکے دیکھ لے۔ دوسری طرف نوروز آدم شامیر کو بلائے گا اور اسے نوابوں پر حملہ کرنے کا پلان بتائے گا، اسے سمجھائے گا کہ انہیں کب اور کیسے حملہ کرنا ہے۔ تو شامیر اپنے باپ سے کہے گا کہ انہیں نوابوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو نوروز آدم کہے گا کہ نوابوں کا اور بچہ ہی کون ہے جو ان کا مقابلہ کرے گا، اگر وہ اس لڑکی کی بات کر رہا ہے تو آج رات وہ اس کا بندوبست بھی کر دے گا۔ تو یہ سن کر شامیر کے پیروں تلے سے ہی زمین نکل جائے گی کہ حملہ آج رات ہی ہونے والا ہے، تو وہ فوراً انا کو فون کر کے وہاں سے بھاگنے کے لیے کہے گا اور پھر وہ شمشیر کے پاس جائے گا اور اسے دھمکی دے گا کہ اگر اس نے اس کی مدد نہ کی تو خود اپنے ہاتھوں سے ان وفادار کتوں کے آگے اس کی ہڈیاں بوٹیاں ایک نہ کی تو اس کا نام شامیر نہیں ہے۔ اور پھر وہ انسپکٹر میر حسن کے پاس بھی جائے گا اور اسے بتائے گا کہ اس کا باپ نوابوں پر حملہ کرنے والا ہے اور اس حملے کو روکنا چاہتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ناحق لوگ مارے جائیں۔ لیکن میر حسن جان چکا ہے کہ شامیر کا مقصد صرف انا کو بچانا ہے، اس لیے وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ اس حملے کو روکنے میں شامیر کی مدد کرے گا۔ جبکہ دوسری طرف آستین کا سانپ اورنگزیب، جس کی فطرت میں غداری ہے، وہ پھر سے نواب کی بیوی کو فون کر کے بتا دے گا کہ آج رات نوروز آدم نوابوں پر حملہ کرنے والا ہے۔ اور پھر جیسے ہی نوروز آدم نوابوں پر حملہ کرے گا تو اسے نوابوں کے ساتھ ساتھ پولیس کی مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ تب شامیر بھی انا کی مدد کو پہنچ جائے گا، لیکن انا کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے آدمی بہت کم ہے اور وہ نوروز آدم کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے وہ شامیر سے کہے گی کہ اب اس کی موت تو طے ہے۔ لیکن شامیر جب اسے کہے گا کہ اگر وہ مرے گی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی مرنے کو ترجیح دے گا، تو انا کو شامیر کی محبت پر یقین آ جائے گا اور وہ شامیر کے مجبور کرنے پر اس کے ساتھ وہاں سے فرار ہو جائے گی۔ تو نوروز آدم کو جب انا نہیں ملے گی اور کسائیوں کا بدلہ پورا نہیں ہوگا تو اسے بہت غصہ آئے گا جب اسے اپنے آدمی سے پتہ چلے گا کہ شامیر نے اس حملے کو روکنے کے لیے پولیس کو بھی انوالو کیا اور پھر انا کو لے کر فرار بھی ہو چکا ہے۔ تو نوروز آدم کا غصہ اور بھی بڑھ جائے گا اور اپنے آدمیوں کو حکم دے گا کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ شامیر بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ تو شامیر کی ماں یہ حکم سن کر تڑپ اٹھے گی اور نوروز آدم سے کہے گی کہ اس کے بچے کیا اس کے کچھ نہیں لگتے؟ تو وہ غصے میں جواب دے گا کہ لگتے ہیں، لیکن وہ بھی غدار ہیں اور اس کے نزدیک غداروں کی سزا موت ہے۔ نوروز آدم اپنے آدمیوں پر غصہ ہوگا کہ اس کے ناک کے نیچے یہ سب ہوتا رہا اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا، اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ سب کے سب غدار ہیں۔ دوسری طرف جب نواب کی بیوی نواب کو بتائے گی کہ اس کی بیٹی انا شامیر کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جائے گی کہ اگر اس کے بس میں ہوتا تو وہ اس کی زبان کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیتا، اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی۔ جب ضمیر بھی نواب سے کہے گا کہ یہ سچ ہے تو نواب اس کا گریبان پکڑ لے گا کہ وہ کہاں مر گیا تھا۔ اب نوروز آدم اور نواب ان دونوں کو ڈھونڈ کر مارنے کی کوشش کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔